الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات وقفینا من بعدہ بالرسل اور ہم نے پے در پے بھیجے من بعدہ ان کے پیچھے ان کے بعد بالرسل رسول بہت سارے رسول کیا اللہ کو پتہ ہے ان کی تعداد کے بارے میں کوئی حتمی طور پر قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں موجود نہیں ہے واللہ عالم اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات اور ہم نے وقفینا پے در پے بھیجے قفینا قاف فا یا قفا عربی زبان میں گدی کو کہتے ہیں پیچھے یعنی یک کے بعد دیگرے بھیجنا ایک کے بعد دوسرا بھیجنا اور اس کے اندر پے در پے بھیجنے کا معنی ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں لگاتار رسول آتے رہے لگاتار موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے رسول مبعوث ہوتے رہے تاکہ وآتینا عیسیٰ بن مریم البینات اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو البینات روشن نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ان کے بعد پے در پے رسولوں کا ذکر کیا اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گویا کہ اب پے در پے جو رسول آ رہے تھے وہ بند ہو گئے گویا کہ اب یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو پے در پے رسول آتے رہے نبی آتے رہے بنی اسرائیل کے اندر سینکڑوں یا ہزاروں اللہ کو پتہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام آئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو بنی اسرائیل کے خاتم النبیین خاتم الرسول ہیں بنی اسرائیل کے لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار رسول بھیجنے کے ذکر کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے جسے پتہ لگتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو البینات روشن نشانیاں معجزات چونکہ یہ آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں بنی اسرائیل کے اور جلیل القدر پیغمبر ہیں اولو العزم رسولوں میں سے پیغمبروں میں سے تو اللہ نے انہیں بڑے بڑے معجزات دیے بڑی بڑی نشانیاں دی ان بڑی بڑی نشانیوں میں یہ ہاتھوں سے پتلا بناتے تھے مٹی کا پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا یہ مادرزاد اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے اس میں بینائی لوٹ آتی تھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
پھول بہری یا کوڑی کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ تو بہت بڑے بڑے معجزات اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، اپنے جو ان کے حواری تھے، جو ان کے امتی تھے، ان کو بتا دیتے تھے تم نے گھر میں کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے، گھر میں تم نے کیا کھایا ہے، یہ بتا دیتے تھے انہیں، اللہ کی وحی سے، اللہ کے حکم سے انہیں یہ بتا دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ نے انہیں بہت بڑے بڑے معجزات دیے۔ انہی معجزات سے مغالطہ ہوا عیسائیوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی خدائی صفات ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ مٹی سے پتلا بنا کر پھونک مارتے ہیں تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے معجزات بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ معجزات جو بھی ہوتے ہیں وہ خرق عادت ہوتے ہیں، عام لوگوں کے لیے ان کو کرنا مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ معجزوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رسول اپنی طرف سے یہ معجزے پیش کر رہا ہے اور اپنی طاقت سے یہ معجزے پیش کر رہا ہے، نہ کبھی کسی رسول نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو ہمیشہ رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری سچائی کی دلیل یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کے سامنے یہ معجزہ رکھتا ہوں، تو اللہ کے حکم سے وہ معجزہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، عصائے موسیٰ، ید بیضا اور دیگر معجزات، دیگر انبیاء اور رسول علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزات وہ بھی اللہ کی طرف سے، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے معجزات دیے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کمال نہیں ہے، آپ کا ذاتی تصرف نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے بڑے معجزات دیے۔ ان بڑے بڑے معجزات کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ایک جگہ پر حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہی، سورہ آل عمران آیت نمبر 49، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کی طرف رسول، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ وہ کیا نشانی ہے، کیا معجزات ہیں بڑے بڑے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے گیلی مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ جیتا جاگتا حقیقی پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کا ذکر ہے، وہاں جگہ جگہ باذن اللہ، بامر اللہ، باذن اللہ آتا ہے۔ تو وہ مٹی کے پتلے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کا معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ معجزہ ہوتا تھا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور برس کے مریض کو، پھول بہری یا کوڑی کا جو مریض ہوتا ہے میں اسے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے طب کا دورہ تھا، اور بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم یونانی بہت ترقی کر چکے تھے، بہت آگے جا چکے تھے، ہر چیز کی تقریباً ہر بیماری کا علاج دریافت کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں اتاری ہیں، اللہ نے ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی علاج بھی اتارا ہے، کوئی نہ کوئی دوا بھی اتاری ہے، سوائے موت کے۔ موت کا کوئی علاج نہیں ہے، باقی بیماریاں، ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج بھی اللہ نے اتارا ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے طب اپنے پورے جوبن پر تھی، اور طب کے بارے میں بڑی بڑی دریافتیں ہو چکی تھیں، بہت آگے جا چکے تھے، جالینوس اور دیگر بڑے بڑے حکیم جو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ اپنے دور کے طبیبوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ اور ہمیشہ سے یہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں، اپنے رسولوں کو وہ معجزے دیتے ہیں جن میں ان کی قوم
بڑی پیش ہوتی ہے، تو اسی جیسا معجزہ اللہ دیتے ہیں۔ ایسا معجزہ نہیں دیتے کہ ایک قوم ایک چیز کے بارے میں بالکل ہی نابلد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز میں جس میں وہ نابلد ہے وہ معجزہ دے دے۔ مثال کے طور پر عربوں کو اللہ تعالیٰ معجزہ دے دیں کوئی فصیح و بلیغ انگریزی زبان میں کوئی چیز نہیں، اگر عرب لوگ جو ہیں وہ عربی زبان میں بہت ترقی یافتہ ہیں اور اپنے آپ کو صاحب بیان اور صاحب کلام سمجھتے ہیں اور اپنے علاوہ غیروں کو وہ گونگا سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں عربی زبان کا چیلنج دیا، ایک ایسی کتاب اتاری قریش پر، پوری دنیا کو چیلنج کیا کہ سب عرب مل جائیں ساتھ اپنے مددگاروں کو، اپنے معبودوں کو ساتھ شامل کر لیں، اس جیسی ایک صورت بنا کے لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور یہ بیماریوں کی دوائیں ان کا دورہ تھا، لیکن یہ مرض ہیں ان کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہو سکا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا انہیں اللہ کے حکم سے کہ وہ جن کا علاج وہ دریافت نہیں کر سکے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہیں ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور یہ تو مادرزاد اندھے یا پھل بیری یا کوڑی کا مرض ہے، مردوں کو زندہ کرنا یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو جتنا بھی کوئی ترقی ہو جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں جادوگری، شعبدہ بازی، ان چیزوں کا دورہ تھا، بہت زیادہ وہ لوگ جادوگری میں آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا جو جادوگری تو نہیں تھا لیکن اس نے شعبدہ بازی اور جادوگروں سب کو اس نے مات دی اور وہ سب جو ہے سجدے میں گر پڑے، جادوگر جو اپنے فن میں، اپنی شعبدہ بازی میں اور اپنی جادوگری میں، سحر میں بہت آگے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایسا معجزہ پیش کیا کہ وہ شعبدہ بازی اور جادوگری نہیں تھا لیکن جادوگر جو ہے وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اصل حقیقت ہی چینج ہو گئی تھی اس لاٹھی کی۔ تو بہرحال یہ بڑے بڑے معجزے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، میں تمہیں اس کی خبر بھی دیتا ہوں۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو پھر اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان معجزات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑے بڑے معجزات دیے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تیسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 253۔ یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ فضیلت کی کیا صورتیں ہیں؟ منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، ان کو اللہ سے شرف تکلم حاصل ہوا واسطے کے ساتھ، من وراء حجاب کے پیچھے سے، براہ راست اللہ رب العالمین سے کلام کا شرف حاصل ہوا لیکن آمنے سامنے نہیں، آڑ کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے اللہ نے بعض رسولوں کے درجات۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں۔ تو عیسیٰ بن مریم کو علیہم السلام اللہ رب العالمین نے جو معجزات دیے بہت بڑے بڑے معجزات ہیں، تو اللہ رب العالمین نے بطور خاص ان کا ذکر فرمایا ہے، اور آگے ذکر ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس سے، اور اس کا ذکر یہاں بھی ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور دیے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات۔ تو بہت بڑے بڑے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ باقی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کے معجزات جتنے بڑے کیوں نہ ہوں، وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے کمال قدرت کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ بحث کرنا کہ فلاں نبی کے پاس معجزے زیادہ بڑے ہیں، فلاں کے پاس معجزے کم ہیں، فلاں نے کم معجزے دکھائے، فلاں نے زیادہ معجزے دکھائے، یہ اصل میں نبیوں کے تفاضل کی بحث ہے، اور امتیوں کو نبیوں کے تفاضل کی بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے،
ویسے یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کے درجات ہیں، نبیوں کے بھی، صبر کے بھی، نیکی کے بھی، رسولوں کے بھی درجات ہیں، جنت کے بھی درجات ہیں، جہنم میں بھی درکات ہیں، برائیوں کے بھی درکات ہیں، نیکیوں کے بھی اور درجوں کے بھی، جو نعمتیں ہیں ان کے بھی درجات ہیں، رسولوں کے بھی درجات ہیں، اعمال کے بھی درجات ہیں۔ تو رسولوں میں بھی فضیلت اللہ نے رکھی ہے، لیکن امتیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ رسولوں کے درمیان اس فضیلت میں پڑھیں۔ اگر وہ پڑھیں گے تو اس سے کہیں نہ کہیں کسی نبی کی فضیلت بیان کرتے کرتے دوسرے کی تحقیر، دوسرے کی توہین ہو رہی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمایا ہے لا نفرق بین احد من رسولی، نیک لوگوں کے حوالے سے کہ نیک لوگ وہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ مجھے حضرت یونس پر بھی فضیلت نہ دو۔ یہ نہ سمجھو کہ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور وہ اللہ کے پھر سزا کا شکار ہوئے اور ان کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا، تو مجھے حضرت یونس پر بھی فضیلت نہ دو۔ حضرت ایک یہودی اور ایک مسلمان میں جھگڑا ہو گیا، حضرت موسیٰ افضل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا مسلمان کو کہ اس بحث میں نہ پڑھو کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھوں گا، افاقہ پاؤں گا، تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے جو ہیں وہ اٹھ چکے ہیں اور وہ عرش کا پاوا پکڑے کھڑے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں۔ تو امتیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ نبیوں کی فضیلت میں پڑھے، باقی اگر وہ فضیلت میں پڑھے تو کسی نہ کسی کی تحقیر توہین ہو جاتی ہے، اور یہ بہت سینسٹیو بات ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ ویسے اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے، تو بعض لوگ اس فضیلت میں پڑھ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ عیسائی حضرات اس مسئلے میں پڑھ جاتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے نبی کے معجزات تمہارے نبی کے معجزات سے زیادہ بڑے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں اور تمہارے نبی کے معجزات اتنے بڑے نہیں ہیں۔ کون سا معجزہ بڑا ہے کون سا معجزہ بڑا نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ قرآن کریم جیسا معجزہ، جتنے بھی معجزات ہیں، آج کون سا معجزہ موجود ہے؟ قرآن نبیوں کا کوئی معجزہ موجود نہیں ہے۔ قرآن جیسا معجزہ ابھی تک موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ پوری دنیا کو چیلنج ہے، اور پورے قرآن کا چیلنج نہیں ہے، اس جیسی ایک صورت بنانے کا چیلنج ہے، اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ اور یہ معجزہ، پچھلے معجزے محدود ہوتے تھے، یہ معجزہ قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ اتنا بڑا معجزہ ہے، یہ اکیلا ہی معجزہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربی، یہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ معجزہ نہیں آیا جس کا ذکر پچھلے صحیفوں میں بھی ہے؟ قرآن کا ذکر پچھلے صحیفوں میں بھی ہے، کیا وہ معجزہ کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ یہ ایک ہی معجزہ جو ہے وہ تمام معجزات پر بھاری ہے۔ پھر اگر اس طرح کر کے فضیلت بیان کرنی ہے تو دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر اپنی شریعت نافذ کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو ہیں وہ زندگی گزاریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی آگے پھیلائیں گے۔ تو اس بحث میں اصل میں پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے امتیوں کے ہاں۔ ویسے اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے، اور اللہ رب العالمین کی خبر یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دی، اور آپ نے اس پر کوئی فخر کا اظہار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں فخر سے تمہیں یہ بات نہیں بتا رہا، مجھے کوئی غرور نہیں ہے اس پر، لیکن اللہ نے مجھے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار بنایا ہے، نبیوں کو بھی سردار بنایا ہے، رسولوں کو بھی سردار بنایا ہے، جنت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے، اور کئی فضیلتیں ہیں ایسی۔ تو بہرحال اس بحث میں پڑھنا کہ کس کے معجزے زیادہ بڑے ہیں کس کے معجزے چھوٹے ہیں، یہ بحث اصل میں صحیح نہیں ہے۔ اس بحث میں پڑھتے پڑھتے کسی نبی کی توہین ہو جاتی ہے، اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ بہت سینسٹیو معاملات ہیں، انسان کو پتہ نہیں لگتا کب انسان کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے، انسان کے اعمال اکارت ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑے بڑے معجزات دیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ، دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ کس طرح بغیر باپ کی ہوئی ہے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، جس طرح اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے پتہ لگ رہا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے بعد لگاتار انبیاء اور رسول کا ذکر فرمایا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس سے پتہ لگا ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا بنی اسرائیل میں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی بڑی نشانیاں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس کے ساتھ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ تو روح القدس سے کیا مراد ہے؟ کئی اقوال ہیں علماء کے۔ بعض کہتے ہیں روح القدس سے مراد انجیل ہے، کہ ہم نے ان پر انجیل نازل کی، اور انجیل اللہ کا کلام تھا، وہ بھی اس میں اگرچہ تحریف بعد میں ہو گئی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ ہے، بعض کے کوئی اور رائے ہے۔ جو راجح اور غالب جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی بطور خاص۔ دیگر انبیاء اور رسول کی بھی اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے مدد کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام، اس لیے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کو روح قرار دیا گیا ہے، روح۔ اس طرح سورہ شعراء میں ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ سورہ شعراء کی آیتیں نزل بہ الروح الامین، انہیں روح الامین لے کر اترے ہیں، علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر، یعنی انہیں روح الامین فرشتہ لے کر اترا ہے آپ کے قلب اطہر پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کون سا فرشتہ لے کر اترا ہے؟ وہ سب کو پتہ ہے، وہ جبریل امین علیہ السلام ہے۔ تو یہی جبریل، انہی کا نام جو ہے وہ روح القدس ہے۔ روح القدس بھئی ان کا نام وہاں تو روح الامین ہے، یہاں اب روح القدس سے مراد یہی ہیں کہ کوئی اور ہے۔ تو بعض احادیث سے مزید تائید اس بات کو ملتی ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی چلیں اذان کے بعد میں ذکر کر رہا تھا کہ روح القدس سے مراد انجیل کا ترجمہ کرنا، یا اس سے مراد انجیل لینا، یا اس سے مراد جبریل امین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ذات مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ اس سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہے۔ اس سے مراد انجیل اس لیے نہیں لی جا سکتی کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر روح القدس کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ انجیل کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 110، اللہ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم یاد کرو میری نعمت کو جو آپ پر بھی تھی اور آپ کی والدہ پر بھی، اذ ایدتک بروح القدس، جب ہم نے آپ کی مدد کی روح القدس کے ساتھ، تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ کلام کرتے تھے لوگوں سے گود میں بھی اور ادھیڑ عمری میں بھی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب ہم نے آپ کو کتاب سکھائی، کتاب سے مراد یہاں کون سی کتاب ہے؟ انجیل، اور حکمت اور تورات اور انجیل، انجیل کا باقاعدہ ذکر ہے۔ تو پتہ لگا کہ روح القدس سے مراد انجیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ روح القدس کا ذکر الگ ہے اور انجیل کا ذکر الگ ہے ایک ہی آیت کے اندر۔ تو پتہ لگا کہ روح القدس الگ ہے اور انجیل الگ ہے۔ تو روح القدس سے مراد جیسے میں نے ذکر کیا انجیل نہیں ہے، بلکہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے، اور اس کی دلیل میں ذکر کر رہا تھا۔ ایک تو اس لیے حضرت جبریل روح القدس ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روح الامین قرار دیا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر۔ تو حضرت جبریل کا نام یہاں روح الامین بیان ہوا۔ اب روح القدس بھی انہی کا نام ہے۔ اس کی دلیل میں حدیث مبارکہ سے پیش کر رہا تھا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر جو ہے وہ 5453، حضرت حسان بن ثابت، حضرت ابو سلمہ راوی ہیں، تابعی ہیں مشہور، وہ کہتے ہیں میں نے حسان بن ثابت کو سنا رضی اللہ عنہ، جو شاعر رسول ہے، کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کو گواہ بنا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے
انشدک اللہ، اے ابو ہریرہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یا حسان، اے حسان، اجب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول کی طرف سے جواب دیں مشرکین کو، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ساتھ ان کی مدد فرما۔ تو یعنی حضرت حسان بن ثابت کی اے اللہ روح القدس کے ذریعے مدد فرما۔ جب حضرت حسان بن ثابت نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا، تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے نعم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا، آپ کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ ان کی یعنی حسان بن ثابت کی مدد فرما روح القدس کے ساتھ۔ اب یہاں صحیح بخاری کی 453 کے اندر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ حضرت حسان کی مدد فرما روح القدس سے۔ اب یہاں بھی صراحت نہیں ہے روح القدس سے کیا مراد ہے، لیکن ایک اور حدیث جو صحیح بخاری کی ہی ہے، اسی حدیث کے اندر حضرت براء بن عازب، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3213، حضرت براء بن عازب مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا احجوہم، کہ اے حسان آپ ان کی حجب کریں، مشرکین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی، وہ جبریل معک، جبریل آپ کے ساتھ ہیں، جبریل آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب ایک حدیث میں ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما روح القدس کے ساتھ، اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسان آپ ان کی حجب کریں جس طرح یہ میری حجب کرتے ہیں۔ اصل میں عربوں کے اندر شعر و شاعری کے ذریعے کسی کی مذمت کرنا تو یہ کی جاتی تھی، اور اس کی بڑی تکلیف ہوتی تھی جس کی حجب ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو آپ فرمایا کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا کرتے تھے مشرکین اور آپ کے مخالفین کی حجب کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو فرمایا کرتے تھے کہ اے حسان آپ ان کی جو یہ میری حجب کرتے ہیں، آپ جواب میں میری طرف سے ان کی حجب کیا کریں، اور جبریل آپ کے ساتھ ہے۔ اب یہاں صراحت ہے کہ جبریل آپ کے ساتھ ہے، تو دوسری حدیث میں ہے کہ اے اللہ جبریل روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرما، تو پتہ لگا روح القدس اور جبریل ایک ہی ہیں، تو یہ صراحت ہو گئی کہ روح القدس سے مراد جبریل ہے۔ تو یہی قول راجح ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل ہیں، یہی امام طبری جو امام المفسرین ہے، امام ابن کثیر وغیرہ بڑے بڑے مفسرین کا یہی قول ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل ہے۔ اچھا جبریل کو روح القدس کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ روح القدس کا مطلب ہے کہ قدس کی طرف سے روح، یعنی روح سے مراد روح، اور قدس یہ اللہ کی طرف اضافت ہے، اور قدس سے مراد اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کی ذات اقدس۔ جس طرح اللہ رب العالمین کا مبارک نام ہے القدوس، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، تو القدس اللہ کی ذات اقدس کی طرف اشارہ ہے، اور روح سے مراد روح۔ روح حضرت جبریل امین علیہ السلام کو روح کیوں کہا جاتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح قرار دیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزاتی طور پر پیدا ہوئے تھے، وہ عام لوگوں کی طرح ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے، حالانکہ اگرچہ ماں باپ سے بچہ پیدا ہونا یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت ہے، یہ بھی کوئی عام سی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو ایک روٹین کا انداز ہے اس سے ہٹ کر صرف ماں سے پیدا فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ دونوں کے بغیر اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا فرمایا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی جو پیدائش ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی کمال نہیں ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہو گئے، اور عیسائیوں کے نزدیک چونکہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام کو ان سے بھی بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ ان کا لقب ہے۔ انما المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، اللہ کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ کہا جاتا ہے، اور روح من اللہ، روح منہ، اللہ کی طرف سے روح۔ اسی سے مغالطہ ہوا عیسائیوں کو، اور عیسائیوں نے اسی کلیمت اللہ سے اور روح اللہ یا روح من اللہ سے حضرت عیسیٰ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ
وہ اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ کی طرف سے روح ہیں، اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العالمین کے وہ حکم سے اور اللہ رب العالمین کے کلمہ سے پیدا ہوئے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم میں ڈالا تھا۔ وہ کلمت انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاہا الی مریم و روح منہ، عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے کلمہ ہیں جو حضرت جبریل نے حضرت مریم میں ڈالا تھا، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی وجہ سے، اللہ کے کلمہ کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ یا روح من اللہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ کے امر تکوینی سے ہوئی تھی، اللہ کے کلمہ سے اور اللہ کے امر تکوینی سے ہوئی تھی، اس لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھی روح کہا جاتا ہے۔ اور قدس کی نسبت یہ اللہ کی طرف ہے اور یہ اضافت تشریفی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام قدوس کی طرف سے، ذات اقدس کی طرف سے روح ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح ہیں اور ایک معجزاتی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی اللہ کے امر تکوینی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس معنی میں انہیں روح القدس کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ جسم اور روح سے مرکب ہے۔ جسم یہ مادی جسم ہے، مٹی سے بنا ہے، اور روح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ کی طرف سے نہیں تھی، ساری روح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ روح آتی ہے، اللہ کی وہ پیدا کردہ روح ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ہوں، جبریل امین علیہ السلام ہوں یا دیگر انسان ہوں، سب کی روح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، روح آسمان سے آتی ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے فرشتہ بچے کے اندر روح پھونکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق، تو پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو انسان کا جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جسم مٹی سے ہوتا ہے اور روح پھونکی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، فرشتہ جو ہے وہ پھونکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو جسم کی غذا جو ہے وہ جسم مٹی سے ہے، جسم کی غذا اور جسم کی اصلاح اور جسم کی صحت وغیرہ یہ سب چیزیں مٹی سے ہی ہیں، کیونکہ جسم مٹی سے ہے۔ اور روح چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس روح کی اصلاح، اس روح کی دوا اور اس روح کا علاج اور اس روح کی غذا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی وحی، اللہ کا کلام۔ تو اللہ کی وحی، اللہ کے کلام کو بھی روح کہتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کے اندر جو روح ہے جو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس روح کی جو غذا اور دوا اور اصلاح ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر، وہ روح ہے۔ اور اس روح کو لانے والا فرشتہ وہ بھی روح ہے۔ اس مناسبت سے بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام کو روح کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال جیسے میں نے ذکر کیا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی اللہ کے امر تکوینی سے پیدا ہوئے ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے انہیں روح کہا جاتا ہے، روح القدس، قدسی روح، اضافت تشریفی ہے، ورنہ تو باقی لوگوں کے اندر بھی جو روح ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ جی یہ سوال، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کی کتاب تورات کا ذکر فرمایا، ان کے بعد پے در پے رسولوں کا ذکر فرمایا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جن پر اللہ نے بنی اسرائیل کی نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات دیے اور روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے ان کی مدد کی۔ جبریل کے ذریعے ان کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے موقع پر ان کی مدد ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کی وجہ سے ان کو سزا دی جانے لگی، سولی پر چڑھایا جانے لگا، تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی اور انہیں اٹھا لیا آسمانوں پر، اور ان کی شبیہ کسی اور پہ ڈال دی گئی۔ یہ مدد بھی ہو سکتی ہے اور مدد بھی ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کیا بس جب کبھی آیا تمہارے پاس رسول
ساتھ اس چیز کے جو نہیں اچھی لگی تمہاری جانوں کو، تمہاری جانوں نے اسے پسند نہیں کیا۔ کیا جب کبھی آیا تمہارے پاس یا لایا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز جو تمہاری جانوں نے پسند نہیں کی، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر اتنا احسان کیا کہ اللہ نے تمہارے اوپر بار بار نبی بھیجے، بار بار رسول بھیجے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے اگر اللہ کسی قوم میں نبی بھیجے، رسول بھیجے جلیل القدر۔ لیکن تمہاری بدبختی یہ ہے، اللہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس جب بھی رسول آیا، جب تمہیں پسند نہ آیا، تمہاری خواہشات کے مطابق اس نے بات نہیں کی، تمہارا رد کیا، تمہیں وہ اچھا نہ لگا تو تم نے تکبر کر دیا آگے سے، بجائے اس کے کہ تم رسول کی بات مان کر اپنی اصلاح کرتے، تم نے چاہا کہ رسول ہمارے مطابق چلے، تم نے تکبر کیا، تم نے رسولوں کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا، تم نے تکبر کیا، اور تکبر میں تم کس حد تک بڑھ گئے، ففریقا کذبتم رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون اور رسولوں کے ایک گروہ کو تو تم قتل کر دیتے تھے۔ تم نے تکلیفیں دی اور اتنی تکلیفیں دی رسولوں کو کہ قتل تک کر دیا، جیسے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور رسول جن کو انہوں نے قتل تک کر دیا، ان کی سازشوں سے یہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، اور بہت سارے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود انہوں نے جھٹلایا بنی اسرائیل نے، اور انہیں بھی قتل کرنے کی، شہید کرنے کی سازشیں کی، وہ تو اللہ نے بچا لیا۔ تو تمہاری حالت یہ ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں۔ یہودیوں نے کہا بنی اسرائیل نے ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمیں تمہاری دعوت، تمہاری نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ کوئی فخر کی بات ہے تمہارے دل پردے میں ہیں، وہ فخر کر رہے ہیں اس پر کہ ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ لعنت کر دی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، واقعی تمہارے دل پردے میں، غلاف میں ہیں، بلکہ صرف غلاف میں نہیں ہے، اللہ نے تم پر لعنت کی ہوئی ہے تمہارے کفر کی وجہ سے۔ تم یہ جو کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، منہ موڑتے ہو بار بار، تمہارے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے تم پہ لعنت کر دی ہوئی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون پس بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، یا بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ان میں سے ایمان لاتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں ان کے دل واقعی پردے میں ہیں، اور یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے ان کے اوپر کہ اللہ ان کے اور ایمان لانے میں حائل ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ اصل وجہ وہ خود ہیں، ان کے کفر اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہوئی ہے، اپنی رحمت سے دور کیا ہوا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى